بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیات صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے اور ان کے کتاب کے ساتھ خاص ہے اور ان کے دین کے ساتھ خاص ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے اور آپ کے سروں کے تاج سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ نبوت و رسالت کو جاری رکھا، اور اس میں ادیان مختلف آئے اور گئے، لیکن یہ خاصیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیا گیا کہ اللہ نے اعلان فرمایا رہتی دنیا تک کہ جو کتاب ضابطۂ حیات میں نے محمد کے طفیل امت کو دی ہے، تو یہ پر یاد رکھو کہ او بھائی باہر جاؤ، وہ پنکھوں کے اندر جوتے رکھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ لے گا۔ تو جو دین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یہ دین تا قیامت محفوظ رہے گی، اور اس کے لیے جو قانون میں نے بنایا ہے وہ قانون قرآن کہلاتا ہے، اور قرآن کی حفاظت اللہ فرما رہے کہ میں خود کروں گا۔ باقی کے بارے میں تو آپ نے کسی بھی دین اور کتاب کے بارے میں یہ اعلان نہیں فرمایا۔ اب یہ جب اللہ کریم نے اعلان فرما دیا کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تا قیامت اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور حفاظت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اب یہاں یہ ہے کہ یہ جو گاہے گاہے وقفے وقفے سے کبھی قرآن کی اہانت، کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، کبھی اللہ کے ذات اقدس کے بارے میں، یہ چیزیں جو بار بار ہو رہی ہے، اور زیادہ تر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر اور یا پھر قرآن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے اسباب اور عوامل کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، دیکھو ایک وقت میں جنگیں ہوتی تھی میدانوں میں، اور اسلحہ اس وقت ہوتا تھا تیر، تلوار اور ڈال، یہ لے کر کے گھوڑوں پر بیٹھ کر کے لڑتے تھے، اونٹوں پر لڑتے تھے۔ پھر میدان بدلا، اور پھر اس سے تھوڑی سی ترقی کی، پھر ایک چیز آئی، پھر دوسری چیز آئی، پھر اس کے ساتھ چلتے 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 آگے آتشی اسلحہ آیا، اسلحے سے بھی ترقی کر کے میزائل اور پھر ایٹم بم اور یہ چیزیں اور آ گئی۔ لیکن اس وقت وہ تمام کے تمام اب ایک طرف رہ کر کے اب تہذیب کی جنگیں آ گئی، براہ راست تہذیب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے تصادم ہو رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو میدان عمل ہے اور جو لوگ اس کام میں مشغول ہیں اور وہ اس کی قیادت کرنے کا خواہش رکھتے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں، وہ تمام معاملات کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں، اور کنٹرول میں لینے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور کر رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے انہوں نے ہدف بنایا عیسائیوں کو، نصارہ کو، جبکہ ان کی میجورٹی بہت زیادہ ہے اور طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہودیوں نے بڑے منظم انداز سے، بڑے بہترین انداز سے ان کی تو دین کی بے خونی کر دی۔ اب آپ کو عیسائیت کوئی اصل شکل میں کہاں مل رہا ہے؟ نام کے عیسائی ہے، نام کے پادری ہے، نام کے ان کے گرجے ہیں، لیکن کام اس میں کسی میں نہیں ہو رہا۔ جب انہوں نے مکمل طور پر ان کو ختم کیا، تو ختم کرنے کے بعد جو باقی ادیان رہ رہے ہیں تو وہ سارے توہمات کے بنیاد پر ہیں،
اور وہ ان کے خیالات ہیں، بس اس نے یہ مان لیا اور اس نے یہ مان لیا، اس کو تو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے لیے معاون ہے۔ اب اس کے بعد یہ اسلام کے پیچھے پڑے، تو اسلام کے پیچھے پڑنے پر دیکھا جائے یا تو یہ ہے کہ یہ چیز کارآمد نہیں ہے تو کہتے ہیں یار اس کو درمیان سے ہٹا دو، یا پھر ان کو خوف ہوتا ہے کہ میں جو کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے، تو اس رکاوٹ کو درمیان سے ہٹاؤ۔ اب وہ جو چاہ رہے تھے تو نصارہ تو ان کے لیے بڑے آسان ہو گئے، انہوں نے تو تمام چیزوں میں امائنمنٹ کر کے کتابوں کو بھی تبدیل کیا تھا۔ اب جب انہوں نے ان کے اوپر وار کیا تو وہ ان کے سکنجے میں بھی آ گئے، تمام معاملات پہ بھی آ گئے، اب یہ ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ لیکن اسلام کے اعتبار سے اب یہ چاہتے کہ ہم ان کو زیر کر لیں، تو دیکھ لو اسلام ایک الگ ہے، اور اللہ نے جو ان کو شان دیا وہ بھی بڑی عجیب ہے۔ اب بتاؤ کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ان کو اللہ کریم جو دین دے رہے ہیں، تو ان کے ترتیب تو آپ دیکھ لے کہ اللہ نے ان کے لیے جو نبی منتخب فرمایا تو وہ وجیہ کائنات کو منتخب کیا، اور ایسے عجیب نبی منتخب کرایا کہ اللہ نے ان سے فرمایا حبیب اللہ، اور ایسے نبی منتخب فرمایا کہ امتیوں کو کہا کہ سن لو، تم پیدائش میں میرے محتاج، پلنے میں میرے محتاج، عزت میں میرے محتاج، صحت میں میرے محتاج، دنیا میں بقا پر میرے محتاج، فنا ہونے پر میرے محتاج، قبر میں میرے محتاج، محشر میں میرے محتاج، جنت میں بھی تم میرے محتاج، نعمتیں میرے کھاتے ہو، میرے نعمتوں کو پیتے ہو، میرے نعمتوں پر تم جیتے ہو۔ اب سن لو، ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ایک شریف انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محسن کو کوئی بدلہ تو دوں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار تو کروں، اور کچھ نہیں کر سکتا تو کہوں کہ میں آپ کو اپنا محبوب مانتا ہوں۔ تو فرمایا سن لو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کا ارادہ کرتے ہو تو سن لو، میرے محمد کے ہر ادا کو فاتبعونی، اس کو اپنا لو، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ وہ دیکھتا ہے تو تم اس طرح دیکھو، وہ بولتا ہے تو تم اس طرح بولو، وہ سنتا ہے تو تم اس طرح سنو، جس طرح کپڑے اس نے پہنے تم اس طرح پہنو، جو تمہیں کہتے اس کو مضبوطی سے تام لو، جس سے تمہیں وہ روکتا ہے اس کو چھوڑ دو، بالکل دور ہو جاؤ، تو بس تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وجیہ کائنات محمد ہے، میرا محبوب محمد ہے، اس کی ہر ادا مجھے محبوب ہے، اور جب میرے محبوب کی ہر ادا کو تم اپناؤ گے تو تم بھی میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اور پھر سمجھایا کہ جب تم میرے محبوب کے محبوب بنو گے میں تمہارے آنکھ بن جاؤں گا، اس سے تم دیکھو گے، میں تمہارے کان بن جاؤں گا جس سے تم سنو گے، میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تم پکڑو گے، میں تمہارے پیر بن جاؤں گا جس سے تم چلتے ہو۔ یہ میرے رب ہم سے کہہ رہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، نبی کس طرح دیا کہ کامل اور اکمل نبی ہمیں دیا، رؤوف الرحیم دیا، رحمت للعالمین دیا، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین، انس اور جن کے لیے نہیں اور فرشتوں کے لیے نہیں، جتنے عالم ہیں ہمارے عقل میں ہمارے علم میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، سب کے لیے اللہ نے رحمت بنایا، سب کے لیے رحمت بنایا۔ اندازہ تو آپ یہ کر لو، انسانوں کو تو چھوڑو، جماعت نے بھی آپ کے جدائی پر کیا رونا شروع کر دیا۔ آپ جب تک ممبر نہیں بنے تھے آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنا، ممبر لا کے رکھا اور آپ ممبر کی طرف منتقل ہو گئے تو دیکھا کہ وہ کھجور بلبلا کے رونے لگ گئی، جدائی برداشت نہ کر سکی، اور کیسی روئی اور کیسی چیخی، آپ اس کا اندازہ لگا لیں۔ عاموں کو تو چھوڑو، یہاں یہ ہو رہا ہے، اور یہ عالم ہے
کہ آپ کا انصاف اور آپ کی محبت اور آپ کی رحمت، انسانوں کو تو چھوڑو، جانوروں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو. آپ گھر سے نکلے تو دیکھو کہ اوپر سے کچھ پرندے آ کر کے آپ کے سر کے اوپر آ گئے، منڈلانے لگے. آپ نے صحابہ کو بلا کر کے فرمایا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے، تم میں سے کس نے ان کے بچوں کو پکڑا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا جی ہم نے پکڑا. فرمایا چھوڑ دو ان کو. آپ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک اونٹ نے آپ کو دیکھ کر کے بلبلا گیا، آوازیں دینے لگ گئے، آپ پلٹ گئے، شفقت کے ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، مالک کو بلا کر کے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یہ آج مجھ سے شکایت کر رہا ہے، کھانے میں تو اس کو کم دیتا ہے، بوجھ اس کے اوپر تو زیادہ ڈالتا ہے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. ایسے رؤوف و رحیم نبی اللہ نے دیا ہمیں، اور اتنا رحیم اتنا رحیم اتنا رحیم کہ ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ نے عظیم اخلاق ان کو دیا تھا، اور فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے امتیوں کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کر لوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک کافر گالیاں دے رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرما رہے، کچھ نہیں کہہ رہے. اتنے میں وہ حد سے آگے بڑھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے تو گالی نہیں دی، صرف نے کہا، فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو اس طرح تم ہو. بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہوا اور اٹھے اور اس مجلس سے باہر نکلے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے چلے اور فوراً باہر گئے. اب جب گئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ خاموش تھے اور کچھ نہیں فرما رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے، میں نے تو گالی دی نہیں، میں نے تو صرف ان کو ہی کہا تھا. فرمایا ابوبکر جب تک تو خاموش تھا اور میں خاموش تھا، اللہ نے ہماری طرف سے جواب کے لیے فرشتے کو بھیجا تھا، جب تو نے اپنے سر لے لیا اللہ نے فرشتے کو واپس بلا لیا. اور پھر حلم کو دیکھ لو نا، ہم تو یہ کہتے نہیں جی ہمیں اگر کسی نے کوئی سخت بات کہی اور اگلے دن وہ بیمار ہوا تو ہم کہتے ہیں ہماری بد دعا لگ گئی، اب اٹھ کے تو دکھائے. لیکن سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے کہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور ایک آ کر کے تلوار لے لی اور کہنے لگا اب آپ کو ہم سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ، تلوار گری. اب آپ نے تلوار اٹھایا اور فرمایا اب بولو تمہیں کون بچائے گا؟ بس وہ تو گھبرا گیا، کہنے لگے جی آپ ایک شریف ہے، رحم کرنے والے ہیں، اگر کوئی اور ہو تو چھوڑتا. فرمایا جاؤ. کیسے حلم والے تھے، یہ ہمیں اللہ نے نبی عطا کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو دین ہمیں عطا کیا اس کا نام اسلام ہے. اسلام سلامتی سے ہے، امن سے ہے، سکون سے ہے، آشتی سے ہے. لیکن ہماری کمزوری اور بدبختی یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، باقی ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے، لیکن اگر اسلام کی خوبیوں کو دیکھا جائے، اسلام کی ضرورت کو دیکھا جائے، اہمیت کو سمجھنے کی بات کی جائے تو نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں. اور اس کے سمجھنے کے لیے بہت آگے جا کر کے یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی پر آج اداکار جو ہے وہ اسلامی اسکالر بن کر کے ان کی مرضی ہے دین کی جو تشریح کر لے، سر پر دوپٹہ نہیں ہوگا، مفکر اسلام بن کر کے کیا کیا کہتے ہیں. تو اس طرح دین سمجھ میں آئے گا میرے بھائیو؟ یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام سلامتی سے، کیا مطلب ہے سلامتی کا؟ یہ سلامتی کیا مطلب ہے؟ یہ تو آج غیروں نے اتنا پروپیگنڈا کر کے کہ اسلام کے روح کو مسخ کر کے کہ یہ تو دہشت گرد ہے، اور ہم جو سلامتی کے اعتبار سے کہتے ہیں تو بس فوراً ادھر پہنچ کر کے پھر کہتے ہیں جی نہیں اسلام تو تلوار سے نہیں آیا، اسلام تلوار سے آیا، انہی جھگڑوں میں رہیے. اور بھائی اسلام سلامتی سے ہے تو کاروبار میں بھی سلامتی ہے، حکومت میں سلامتی ہے،
اور فرمایا تجارت میں سلامتی ہے، گھر کی زندگی میں سلامتی ہے، معاشرت میں سلامتی ہے، ہر کام میں اسلام کی سلامتی ہے۔ بتاؤ کیسے ہے؟ میرے ساتھ اگر کوئی بیٹھتا ہے اور آپ اور ہم سارے سفر کر رہے ہیں، ایک عام آدمی جس کے اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ ہم سے پوچھتے کہ جی سلامتی کا کیا معنی ہے، ہم کیا کہیں گے؟ کیا اسلام نام صرف نماز کا ہے کہ جمعے کے لیے آ گئے ہم سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کیا؟ ہم نے اسلام کو اختیار کر کے اس سے فائدہ کیا اٹھایا؟ سلامتی کے آپ اندازہ لگا لو کہ عدالتی نظام کیسے ہیں، کافروں کے ساتھ ان کے رویے کیسے ہیں۔ یا تو مسلمان کو نہیں بخشتے ہیں، ایک بجلی بل میں 18 قسم کے ٹیکسز لگا دیتے ہیں، اور آپ کو اس کو بند کر دو تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ یعنی نظام کس رخ پر جا رہا ہے۔ اور وہاں جزیہ جب لیا جاتا تھا غیر مسلم سے تو وہ اس بنیاد پر نہیں کہ جس طرح کہ آج یہ ٹیکسوں کے بمبار ہیں، بلکہ وہ لیا جاتا تھا، ان سے کہتے تمہاری عزت، تمہارا مال، تمہارے جان کے محافظ ہم ہیں۔ اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کے دور میں ایک جگہ میں جزیہ لیا گیا اور پھر وہ جہاد میں مشغول ہو رہے تھے تو سب کو بلا کے جزیہ واپس کر دیا کہ اب ہم جا رہے ہیں جہاد میں، ہم آپ کے مال جان آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں نبھا سکیں گے تو تم اپنے جزیہ واپس لے لو۔ ہم یہ کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھو وہاں ایک عام شہری کو کیا حقوق حاصل ہے۔ قاضی شریج کی عدالت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ اس میں آ رہا ہے اور سامنے یہودی ہے، اور جب مقدمہ پیش ہوا اس مقدمے کے تمام سماعت کے بعد جج نے فیصلے یہودی کے حق میں کر دیا، اور یہ وقت کے بادشاہ ہے۔ جیسے انہوں نے وہ فیصلہ دیکھا کہ اسلامی اصول کے بنیاد پر انہوں نے اپنے امیر المومنین کے بھی خیال نہیں رکھا تو فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہمارے سلامتی والا دین۔ ہمارے ائمہ میں سے ایک امام نے ان کے مزدور نے کپڑے کو بیچا اور اس میں عیب تھا اور وہ عیب وہ بتلائے بغیر اس کو بیچا۔ جب وہ واپس آئے پوچھا تو کہنے لگا کپڑا میں نے بیچ دیا۔ فرمایا جاؤ اعلان کرو اور اس آدمی کو ڈھونڈو، ان کو یہ پیسے واپس کرو۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، وہ جب نہیں ملا تو پھر فرمایا جاؤ یہ پیسے صدقہ کر دو۔ وہ جا کر کے اس کے کوئی اناج لیا اور جا کر کے وہ دریا میں ڈال دیا کہ مچھلی کھائیں گے۔ اب جب واپس آئے تو امام صاحب کو قصہ جب سنایا تو زندگی بھر اس دریا کی مچھلی انہوں نے نہیں کھائی۔ یہ ہم کرتے ہیں؟ ہم تو اورنگل ٹاؤن میں بنی ہوئی چیز کو جاپانی بنا کر کے بیچتے ہیں، ساتھ میں 15 قرآن بھی کھاتے ہیں۔ تو دیکھو رونا تو ایک یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو جلایا، اس کے اوپر کون ماتم کرے گا کہ جو قرآن اللہ نے ہمارے عمل کے لیے دیا تھا، قانون تھا، اس کو تخشوں میں رکھا، فاتح خوانی کے لیے رکھا، اپنے کاروبار کے فیصلوں کے لیے اس کے اوپر حلف رکھنے کے لیے رکھا، کیا قرآن اس کے لیے ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ نے جب دین ہمیں اس قسم کا دیا ہے کہ انسان تو چھوڑو، مسلمان تو بہت بڑی عظمت والی بات ہے، پھر انسان بھی بہت بڑی بات ہے، یعنی عام جاندار کو ادھر تحفظ مل رہا ہے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، صبح ایک شخص اٹھا تو دیکھا کہ پانی جہاں جانور پیتے تھے اس تالاب میں دیکھا کہ ایک بیڑیا آ کر کے ایک بکرے کو چیر پاڑا، بس اس نے چیخا۔ لوگوں نے کہا کیوں چیخ رہے ہو؟ کہتے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا تیرے دماغ خراب ہے، کس نے کہا تمہیں، اور کب تجھے وحی ہوئی؟ اس نے کہا آج میں نے دیکھا کہ اسی تالاب پر بکرے بھی پیتے تھے اور بیڑیے بھی پیتے تھے، لیکن بیڑیے آنکھ اٹھا کر کے اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے،
اور آج جب اس نے حملہ کر دیا تو مجھے پتہ لگا کہ عمر بن عبدالعزیز چلے گئے. یہ اسلام کی برکت ہے. اس سے لوگ خوف زدہ ہے, قوت تنفیذ سے خوف زدہ ہے. اسلام آ جائے گا پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر ہم کیسے لوگوں کو زیر کریں گے, کیسے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھیں گے, کیسے ان کو پر حکمرانی کریں گے, کیسے ان کی معیشت کو تباہ کریں گے, کیسے ان کے اموال پر ہمارا قبضہ رہے گا؟ وہ اس کے لیے مسلسل لگے ہوئے, مسلسل لگے ہوئے, مسلسل لگے ہوئے. تو اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے مال بھی لگا رہے, پیسے بھی لگا رہے, جدوجہد بھی کر رہے کہ کسی طریقے پر یہ مسلمان ہمارے یہ سکنجے سے باہر نہ نکلے. ان کے لیے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ عام مجمع کو لگایا ہے, علماء کو گالیاں دو, جتنا دے سکتے ہو دو, اور علماء سے لوگوں کو متنفر کراؤ. جب یہ متنفر ہوگا تو قرآن کس سے سمجھو گے؟ احادیث کس سے پڑھو گے؟ دیندار سے جب متنفر ہو گئے, بڑے عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں علماء کے خلاف, باقی دیندار دعوت کے خلاف, خانقاہ کے خلاف. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ یاد رکھو, آج اپنے ساتھ لکھ کر کے رہ دو, جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں یا وہ ہوگا مرزائی اور قائدیانی, اور بظاہر مسلمانوں کو کھانا بھی کھلائے گا, ان کی خدمت بھی کرے گا, ان کے علاج بھی کرے گا, ان کے لیے ہسپتالوں کا انتظام بھی کرے گا, لوگوں کو دل لے کر کے کہیں گے کہ دیکھو اس طرح اچھا آدمی کوئی ہے, اور وہ جب بھی کوئی کام کرے گا تو ساتھ میں زہر بھی دیتا رہے گا. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز میڈیکل کا شعبہ ہے, اس لیے کہ آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اندر سے وہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا اس کو دلاسا دو اور محبت کی بات کر لو, بس وہ زندگی بھر آپ کے لیے ہوگا. گھر میں چلے جاؤ, وہاں ہومیوپیتھک کے نام پر وہ کیا کام کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کے ذریعے سے وہ تھوڑا سا مسلمان اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں, اور پھر بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھو جی یہ کام مولویوں کو کرنا چاہیے تھا, ان کو تو پیٹ ہی نہیں بھر رہے, سارے کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ, چندے کھاتے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ میرے محترم بھائی اور دوستو, میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, آج کل یہ سڑکوں پر بیٹھ کر کے دسترخوانے پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن مجھے بتلاؤ کہ اس سے معاشرے کی کس طرف پر جا رہا ہے, ان کے فائدے کتنے ہیں, نقصانات کتنے ہیں, یہ تو پھر کسی اور وقت میں. لیکن یہ کام جو کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھی کتنے زبردست طریقے پہ حصے لے رہے, کتنے خوش ہو رہے, وہ جتنے غریبوں کو کھلایا. تو غریب کو تو کھانا تو آپ نے کھلا دیا, ایک تو آپ نے اس سے گھر سے بھی بے گھر کر دیا, کام سے بے روزگار کر دیا, اس کو کیا فکر ہے, بس یہ کھانا مل گیا اور جا کے سو گیا. تو یہ ملک کے ساتھ وفاداری ہے یا بے وفائی ہے, یہ بتاؤ. اس کے مقابل آپ دیکھ رہے ہو کہ 20 لاکھ طلبہ صرف دیوبند مکتب فکر کے مدارس میں پڑھا جا رہا ہے. 1 لاکھ طلبہ اس سال حافظ بنے ہیں. معاشرے میں یہ لوگ جب آتے ہیں یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ باپ کس کو کہتے ہیں, ماں کے کیا حقوق ہے, والدین کے کیا حقوق ہے, رشتہ دار کے کیا حقوق ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, قبر میں کیا ہوگا, معاشر میں کیا ہوگا. ایک رجال کار تیار کیا جا رہا, ایک میرے اور آپ کے بقا کی جنگ لڑی جا رہی, دوسرا میرے اور آپ کے دین کے تحفظ ہو رہا ہے. اور حکومت پاکستان جو اسلام کے نام پر آزاد کیا گیا ہے, ایک پیسہ اس کے لیے کوئی بجٹ رکھ رہا ہے, فلمی انڈسٹریز کے لیے تو رکھا اور قدموں کے لیے بھی رکھا, لیکن مدارس کے لیے کچھ چیز ہے. اس کے باوجود جدوجہد یہ علماء کر کے یہ کام کر رہے, وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس 20 لاکھ کو جو دسترخوان بچھا کے کھلا رہے یہ کس کے بچے ہیں. یہ سارے یہ علماء کے بچے ہیں یا ہمارے اس قوم کے بچے ہیں. یہ وہ بچے کہ جو تعلیم کے میدان میں آج آپ ان کو دیکھ لو کہ جب انہوں نے عصری علوم میں قدم رکھا تو اب آپ اپنے اسکولوں کو دیکھ لو اور ان کو دیکھ لو کیسے کام کر رہے ہیں. لہذا میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو سب سے پہلے وہ آتا ہے کہتے یہ علماء کیا کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. اب ہم سے کہتے کہ آپ نے سیاستدان پیدا کیے, آپ نے ڈاکٹر پیدا کیے, وہ اللہ کے بندو اللہ تمہیں عقل دے, یہ کام تو تمہارا ہے.
تم مجھے یہ بتاؤ پاکستان کی ایک یونیورسٹی کہ پوری دنیا کے مانے ہوئی یونیورسٹیوں میں وہ فہرست میں سب سے نیچے ہو، کوئی ایک تو بتاؤ، کوئی اسکول تو بتاؤ۔ لہذا تم جو اشرفیہ ہو، اعلیٰ اوپر رہنے والے ہو، تمہارے لیے اسکول بھی اعلیٰ ہے، تمہارے لیے رہنے کی جگہ بھی باہر ہے، تمہارے پڑھنے کے لیے بھی باہر ہے، لیکن یہ عوام کیا کرے گا؟ یہ جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ، آپ ہم سے الگ نہیں ہو سکتے ہو، اور انشاءاللہ یہاں بھی ہم اکٹھے ہیں، معاشر میں بھی اکٹھے ہوں گے، یہی علماء راستہ بتلائیں گے کہ پولیس رات پر کیسے گزرو گے، اور جنت پہ بھی حبیب کبریا کے ساتھ ہم انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے۔ میرے پیارو، لہذا یاد رکھو کہ پہلے حملہ ان کا عال علم پر ہے کہ علماء درمیان سے ہٹاؤ، قرآن کون سمجھائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ چیک کر رہے کہ اب مسلمانوں میں ایمان کتنا رہا۔ کبھی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، اور ہمیں چیک کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ لہذا ہم نکلتے ہیں اپنے ملک میں پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں، اس سے نہیں ہوگا۔ آؤ سارے مل کر کے آج خدا کے ساتھ ایک پکا وعدہ کریں گے کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ یہ عزم کر لے کہ میں قرآن کو پڑھوں گا۔ اس کے لیے تیار ہو؟ آواز سے ذرا گھبراؤ نہیں، وہ نہیں سن رہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہو، اور جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اس کے ترجمہ سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کرو۔ اس کے لیے انشاءاللہ تیار ہو؟ اچھا، اس کے ساتھ دل سے اس عمل کو مکمل برا سمجھو۔ آپ کے تحریر سے ہو سکتا ہے، آپ کے مال سے ہو سکتا ہے، آپ کے جان سے ہو سکتا ہے، اپنے اسلام کے تحفظ کے لیے پوری قوت کے ساتھ کام کرو۔ ہر انسان کی اپنی ترتیب ہوتی ہے نا۔ میں آپ کو آخر میں ایک بات بتلا کے ختم کرتا ہوں۔ غالباً جب میں سال لگا رہا تھا تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی کا وقت لگا، اور اس وقت وہ صرف حکیم تھا، اور آج یہاں مسجد میں بھی ہے۔ پھر اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہیموپیتھک ایلوپیتھک اور یہ بھی سارے کیا، اور ہمدرد کے ڈین فیکلٹی بھی رہے میڈیسن کا۔ اچھا، اس بیچارے کی کوشش یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو ایسی آسان ترتیب بتلا دوں کہ یہ اپنے علاج بالغذا کرے، پیسہ بھی نہ لگے، غذا کے ساتھ علاج بھی کرے، اور ان کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارا قرآن اور حدیث کی توہین کر رہے ہیں، وہ پاگل ہے چھوڑے گا؟ یہ دوائیاں اور یہ میڈیسن یہ پھر کون کھائے گا؟ ایک شوگر کے مریض کی وجہ سے پاکستان سے کتنے زر مبادلہ باہر جا رہے ہیں، ایک بلڈ پریشر کی وجہ سے کتنے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، وہ دین سے جڑا ہوا تھا، تو اپنے پوری قوت کے ساتھ وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کچھ کر سکوں اس امت کے لیے، میں کچھ کر سکوں ان یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک یہ فیصلہ کر لے کہ میں قلم کے ترتیب پہ کر سکتا ہوں تو قلم استعمال کر لوں، میں پیسوں کے اعتبار سے مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہوں، دین کی مدد کر سکتا ہوں، اسلام کی مدد کر سکتا ہوں، اگرچہ وہ 1 روپیہ وہ کر لوں، اور میرے جان کے اعتبار سے کوئی بات آئے گی سب سے پہلے انشاءاللہ پہنچوں گا۔ تو اس کے سب انشاءاللہ کوشش کریں گے میرے بھائیو۔ اچھا، پھر آپ ایک بات کر لو، ہمت اور حوصلے کے ساتھ، یہ نہیں آج کے بعد انشاءاللہ سب نماز کے لیے مسجد انشاءاللہ آئیں گے۔ بتاؤ 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 بتاؤ، اس طرح نہیں، ہاتھ اٹھاؤ، ان سب کے علاج تو ہو جائے نا۔ جزاکم اللہ، اللہ پاک آپ حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔